تو یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی بہت اہم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بیوی کسی کو بلانا چاہ رہی گھر میں، جن کا بلانا جائز ہے بلا سکتے ہیں، اور عورتیں بھی اگر ہیں، خواتین بھی ہیں، تب بھی شوہر سے پوچھے بغیر نہیں بلا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ حتیٰ کہ بیوی کی بہن بھی ہے، اپنی ماں بھی ہے، اور اگر شوہر اجازت اگر نہیں دیتا ہے تو پھر وہ اپنی بہن اپنی ماں کو بھی نہیں بلا سکتی. پھر شیخ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر حالانکہ شوہر کو چاہیے کہ اجازت دے دے، رشتے داری ہے، ماں ہے، بہن، آنے دینا چاہیے. لیکن اگر کسی شوہر کو لگتا ہے کہ نہیں، اس کی ماں آ کر کے، بیوی کی ماں یعنی شوہر کی ساس آ کر کے بیٹی کو بگاڑتی ہے، بہن آ کر کے بہن کو بگاڑتی ہے، شوہر کے خلاف کرتی ہے، شوہر کی برائی کرتی ہے، اس کے خلاف کر دیتی ہے، اگر یہ اس کو لگتا ہے کہ ایسا کر رہی ہے تو پھر شوہر کو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنی ساس کو گھر میں نہ آنے دے. انہوں نے کہا کہ کچھ عورتیں، انہوں نے کہا الفاظ ہے کہ کچھ ماں ایسی ہے جو گھر میں آ کر کے اپنی بیٹی کو شوہر کے خلاف بھڑکاتی ہے، اپنے داماد کی برائی کرتی ہے، دل میں نفرت ڈالتی ہے اپنے داماد کے خلاف، اپنی بیٹی کے دل میں کہ تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، نفرت دل میں ڈالتی ہے. ایسی عورتیں، ایسی ماں، ان کا لفظ یہ ہے کہ ایسی ماں جادوگرنی کی طرح ہے. جسے جادوگر ہوتے ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیا پہلے پارے سورہ بقرہ میں، جادوگر لوگ ہوتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے بیچ میں دوری پیدا کرا دو. تو انہوں نے کہا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ کچھ ماں ایسی ہوتی ہے، کچھ سمجھ، کچھ ماں ایسی ہوتی ہے جو خود اپنی بیٹی اپنے داماد کے بیچ میں دوری پیدا کرا دیتی ہے، داماد کی برائی کر کر کے، نفرت ڈال کے، بھڑکا کے. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر شوہر کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی ساس کو گھر میں نہ آنے دے، یا اپنی بیوی کی بہن کو گھر میں نہ آنے دے، یا ان تمام عورتوں کو نہ آنے دے جو اس کو بھڑکاتی ہے، چاہے وہ مائکے کا ہو یا سسرال کا ہو. اللہ اکبر. گویا کہ یہ سچ ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کو بھڑکائے خود داماد کے خلاف، ایسا پاسبل ہے. اب شیخ تو اتنے بڑے عالم تو ایسے نہیں بول سکتے، ضرور کسی نے شکایت کی ہوگی اور یہ واقعہ بیان کیا ہوگا. اور ویسی بھی حدیثی صاف لفظ ہے، واضح ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ عورت کسی بھی عورت کو بھی اپنے گھر میں نہیں بلا سکتی ہے، شوہر سے پرمیشن لینا، اجازت لینا ضروری ہے. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے، بھائی بہنوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہنوں کو اچھی تربیت دیں. اگر کبھی شکایت بھی کرے شوہر کے خلاف تو اس کو سمجھا کہ غلط بات ہے، شوہر کی کتنے حقوق ہیں، کتنا اونچا مقام ہے. ہو سکتا ہے تم سے کچھ غلطی ہوئی ہوگی، تم نے نافرمانی کبھی کی ہوگی، بتاؤ تم نے نافرمانی کی کہ نہیں کی، کچھ غلطی تم سے یاد کرو. اگر ایسا سمجھا دے تو پھر دوبارہ وہ ہمت نہیں کرے گی شکایت کرنے کی، اور غور کرے گی ہاں ہو سکتا ہے مجھ سے نافرمانی ہوئی. تو یہاں عورت نے 2 3 4 نافرمانی کر لی، گنہگار ہو گئی، اور اس کی وجہ سے شوہر نے کوئی ایکشن لیا یا کچھ بول دیا یا کوئی بات ہو گئی، تو جو اصل ریزن ہے وہ دب جاتا ہے، اور شوہر کی شکایت آرام سے پہنچا دیتی مائکے میں. شوہر نے غصے میں، اچھا تم کو اس نے ایسے بولا، اس نے ایسا کیا، ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. یہ کیا بات کر لو گے آپ، اور آگ لگاؤ گے بیچ میں. تو اصلی جو تربیت ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اچانک ہوگا صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے، تو کچھ آواز آئی، ایسا لگا کہ عائشہ رضی اللہ تھوڑا اونچی آواز سے بات کری، بس کوئی بدتمیزی، تھوڑی اونچی آواز ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً ڈانٹ دیا اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ کو، تم شوہر جیسے بات کر رہی ہو، نبی جیسے بات کر رہی ہو، شوہر جیسے بات کرتی ہو، ڈانٹ دیا انہوں نے. تو یہ ہوتی ہے تربیت. تو بیٹی کو ڈانٹیے، بہن کو اب سمجھائیے، باقی ٹھیک ہو جائے گا. شوہر کے دل میں ویسے اللہ نے ایسی محبت ڈال دیا کہ خود وہ خیال رکھے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا. بھی اللہ کو شرابی کا الگ بات ہے، وہ نارملی اگر دیندار شوہر نہیں ہے تب بھی ایسی محبت اللہ رکھتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے، وہ خود ہی انسان اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، خود ہی کرتا ہے. اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، وہ سمجھانے کسی کو ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کی بہن یا بیٹی شکایت کرتی ہے تو اس بہن اور بیٹی کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں، تم سے نافرمانی ہوئی ہوگی، تم نے کچھ دل دکھایا ہوگا شوہر کا، کچھ ایسا کیا ہوگا، تو وہ بیچارہ کچھ ایسا بولا ہے. یہ اگر ہم اپنا لیں اور ہمارے سماج میں آ جائے تو بہت سے جھگڑے اور مسائل ایسے ہی ختم ہو جائیں گے. جیسا کہ میں مدینے میں تھا تو ایک میرا ساتھی تھا، ایسی بات چلی تو وہ بول رہا ہے کہ، وہ ساتھی میرا بول رہا تھا کہ وہ سسرال میں تھا تو اس کی بیوی اونچی آواز میں بات کی، بس اتنا اونچی آواز میں بات کی، ساس اس کی نماز پڑھ رہی تھی، سلام پھیری اور ساس ایسا بھڑکی اپنی بیٹی کو، اتنا ڈانٹا اس کو، اتنا تنبیہ کیا، ڈانٹا بھڑکی کہ ساتھی میرا کہہ رہا کہ میں حیران رہ گیا کہ نہ اس نے گالی دیا، نہ بدتمیزی کی، نہ میں ساس کو شکایت کی، بس ہم لوگ بات ہی کر رہے تھے لیکن اونچی آواز سے بات کر لی وہ.
کہ میں حیران ہے کہ اس کو دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا. اب بتا اگر کوئی ایسی ماں بن جا کے بیٹی کو ڈانٹ دے ایسا تو ہمت کرے گی بدتمیزی کرنے کی؟ کبھی نہیں. تو عام طور پر بدتمیزی عورتیں اس وقت بھی کرتی ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ میں شہ کہیں نہ کہیں سے ملنے والا ہے, کسی کا سپورٹ ہمیں ملے گا, لیکن کہیں سے اگر سپورٹ نہیں ہو تو اچھے سے رہے گی. اور شیطان تو ایسے ہی چاہتا کہ آگ لگا دو, کسی کا سپورٹ ملا کر کے بھڑکا دو. تو ہمیشہ گھر کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جوڑنے میں محبت. اب وہ عورت جو ڈانٹی اپنی بیٹی کو, کیا اس کو اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہے؟ کتنی محبت ہے, مگر ڈانٹی کی نہیں تربیت ہے. کیا اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت نہیں تھی اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ بہت زیادہ محبت تھی, لیکن محبت کا وہاں پر تقاضا یہی تھا کہ اس کی تنبیہ کرو, اس کو ڈانٹو, کیونکہ اگر بات بڑھے گی تو رشتہ خراب ہوگا, گھر ٹوٹ سکتا ہے. تو محبت کا تقاضا بعض جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں, اس کی تنبیہ کی جائے, اس کو سزا دی جائے, وہاں پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کیا جائے, وہی اصل محبت ہے. جیسے آپ کا بیٹا ہے, بہت زکام ہے, نزلہ ہے, اور آئس کریم کھانے کو پریشان کر تنگ کر رہا ہے, تو آپ آئس کریم کھلائیں گے یا منع کر دیں گے؟ منع کر دیں گے. یہی اصل محبت ہے. تو نہیں, محبت ہم کو آئس کریم کھلا دو اور بیمار پڑ جائے گا وہ, تو آئس کریم سے روکنا ہی وہاں پر اصل محبت ہے, کیونکہ آئس کریم کھانے سے وہ بیمار پڑ جائے گا, پریشانی اس کی بڑھ جائے گی.